السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکافرون۔ اس سورہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں اور طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں پڑھا کرتے تھے، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کو کیوں نازل فرمایا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ وہ یہ بات ہے، قریش کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ دعوت دی 1 سال تک آپ ان کے بتوں کی عبادت کریں، اور پھر 1 سال تک قریش وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دو میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ حالانکہ قریش مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، دھمکیاں دیا کرتے تھے، آپ کو بہت تکلیف پہنچاتے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو چھوڑ دیں، دوسروں کو دین کی طرف نہ بلائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اس سورے سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن دنیا کی کوئی اور چیزیں ہیں، اگر آپ کو کھانا نہیں اچھا لگتا تو آپ کھانے میں کمپرومائز کر لیں، آپ کے کوئی ٹوائز ہے یا آپ کی اور کوئی چیزیں ہیں تو اس میں آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے ریلیجنس کے نہ تو فیسٹیولز کو فالو کرنا چاہیے، نہ ہی ان کے سیلیبریشنز کو۔ ہمارے لیے ہمارا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو جو کچھ ہمارے دین میں ہے ہم اس کو فالو کریں گے۔ سوال پوچھتی ہوں، ریڈی؟ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب دیکھیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، رائٹ؟ روزہ رکھتے ہیں، یعنی رمضان کے پورے 30 دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ہندو ہے یا کرسچین ہے یا جیوس ہے یا بدھسٹ ہے، کیا وہ رمضان میں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں؟ بتائیں، کوئی رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، رائٹ؟ اوکے، نیکسٹ آپ دیکھیں، ہم لوگ ابھی حج کی عید گزری ہے اور آپ سب نے بکرا خریدا ہوگا، گھر پہ بکرے کو ذبح کیا، قربانی دی، اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت ریلیٹیوز میں ڈسٹریبیوٹ کیے، غریبوں کو دیا۔ کیا ہماری طرح کوئی ہندو، کرسچنز، بدھسٹ اس طرح کرتے ہیں حج والے دن، حج کی عید والے دن، کہ وہ بھی بکرے خریدنے؟ آپ نے دیکھا، آپ اپنے ابو کے ساتھ جاتے ہو نا بکرا خریدنے کے لیے، آپ نے کوئی کسی اور کو دیکھا وہاں پہ کہ وہ بھی ہندوز بھی آ رہے ہیں وہاں پہ بکرا خریدنے، کرسچنز بھی آ رہے ہیں کہ وہ بھی صبح قربانی دیں گے؟ کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، کہ وہ بھی اپنے گھر پہ قربانی دے رہے؟ نہیں کرتے۔ اوکے، اب بتائیں کہ ہم تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا ماما جب باہر جاتی ہیں تو حجاب کر کے جاتی ہیں، رائٹ؟ اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جب باہر جاؤ تو اپنے آپ کو کور کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی ہندو یا کرسچین یا بدھسٹ اس طرح کا حجاب کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ بتائیں، نہیں کرتے، رائٹ؟ کوئی ایک آپ نے دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ اس طرح سے انہوں نے سارا کور کیا ہو؟ شاید سعودی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور وہ بھی اس لیے وہ عبایا پہن لیتے ہیں سعودی میں کیونکہ یہاں کا رول ہے، اگر نہیں پہنیں گے تو پینالٹی ہوگی۔ پہلے تھا، اب تو ضرورت نہیں ہے یہاں پر بھی حجاب کی، چہرہ کور کرنے کی۔ لیکن کوئی اور کرتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ یہ حجاب؟ نہیں کرتے، رائٹ؟ اوکے، نیکسٹ دیکھیں۔ اب آپ بتائیں، ہمارے مومن اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، یعنی جب وہ کپڑے پہنتے ہیں یا پینٹس ہے یا ان کے ٹراؤزرس ہے ابو دا اینکل ہوتے ہیں، رائٹ؟ ٹخنوں کے اوپر وہ ہوتے ہیں، اور داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ نے کوئی ہندو کو، کوئی کرسچین کو، کوئی بدھسٹ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا؟
کہ ان کی داڑھی بھی ہو اور وہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں اور ان کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا؟ نہیں دیکھا آپ نے. چلیں اچھا اب بتائیں کہ جب ہمارے پاس کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیبی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ کا مطلب ہے کہ جب نیو بیبی بورن ہوتی ہے نا، تو اگر بیبی بوائے ہے تو 2 شیپ کو سلاٹر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کرنے کے لیے. اس کو عقیقہ کہتے ہیں. اور اگر بیبی گرل بورن ہو تو 1 بکری. اب آپ بتائیں کوئی ہندو یا کرسچین یا بدھسٹ یا جیوس، ان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عقیقہ کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، رائٹ؟ اچھا اب آپ بتائیں، وہ تو ہماری کوئی چیزیں نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہماری کتنی ساری چیزیں ہیں، نہ تو وہ ہماری طرح. ہاں اور رمضان کی عید کی سیلیبریشن میں ہم عید والے دن رمضان کے اتنی مزیدار سویاں بنتی ہیں. کیا کوئی ہندوز بھی اس دن عید والے دن سیلیبریشن کرنے کے لیے اپنے گھر سویاں بناتے ہیں؟ کوئی کرسچین اس دن اپنے سویاں بناتے اپنے گھر میں کہ آج عید والا دن ہے؟ نہیں بناتے. تو وہ تو ہماری کوئی چیزیں نہیں کرتے. لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم ان کی کتنی ساری چیزیں کرتے ہیں. بتائیں. میری کرسمس، کرسمس سیلیبریٹ کرسچنس کی عید ہے یہ. اور ہم بچے کرتے ہیں نا، اسکولز میں آپ لوگ ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں، کرسمس پہ آپ لوگ کرسمس مناتے ہیں. یہ ہماری عید نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا ریلیجن نہیں ہے. جب وہ ہماری عیدوں کو نہیں مناتے، وہ جب ہمارے چیزوں کو فالو نہیں کرتے، تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہمیں اپنے دین پر چلنا ہے، ان کی چیزوں کو نہیں فالو کرنا. اور آپ دیکھیں وہ لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، نیو ایئر ہوتا ہے ان کا. یہ نیو ایئر بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور دوسروں کا جو ہے سو جنوری سے شروع ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ہم دیکھیں کس کے نیو ایئر منا رہے؟ جو دوسروں کا ہے، جو کرسچنس کا ہے. اور اسی طرح اینیورسریز مناتے ہیں، یہ بھی تو ہماری نہیں ہے. اور اسی طرح ہیپی دیوالی، آپ اسکول میں دیکھتے ہیں دیوالی کی چھٹیاں ملتی ہیں تو بچے ہندو لوگ جو ہے اس دن سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، پٹاخے لے آتے ہیں، کریکرز لے کر آتے ہیں. اور کچھ مسلم بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کریکرز لانے ہیں اور آج ہم نے بھی دیوالی ہے تو ہم بھی آج پٹاخے چھوڑیں گے اور اس طرح کریں گے. یہ تو ان کی عید ہے نا. ہم نے کیا سیکھا؟ لکم دینکم ولی دین. ان کا ریلیجن ان کے ساتھ اور ہمارا ریلیجن ہمارے ساتھ. ہمیں دوسرے ریلیجنز کے سیلیبریشنز، دوسرے ریلیجن کے فیسٹیولز، اس کو ہمیں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح راکھی بندھن بھی میں نے دیکھا ہے کہ اسکولز میں ہوتا ہے، راکھی جب آتی ہے تو کچھ مسلم بچے بھی کرنے لگتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ لکم دینکم ولی دین. جو سیلیبریشنز کے طریقے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، اس کو ہم منائیں گے. اور تھوڑا سا انتظار کر لیں، کیونکہ جنت میں تو بہت سارے انجوائمنٹس ہیں نا. وہاں جا کے انجوائے کرنا ہے کہ نہیں؟ بتائیں سب. جنت میں تو بہت مزے ہیں، بہت زیادہ مزے ہیں. آپ لوگ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا فرمائیں گے. آپ کے خود کا پیلس ہوگا، آپ کے خود کے سرونٹس ہوں گے وہاں پر، آپ کے پیلس میں نیچے ریورز بہ رہی ہوں گی، اور آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور اسکول بھی نہیں جانا ہوگا وہاں پر، ہوم ورکس بھی نہیں کرنے ہوں گے، اور خوب کھیل مستی کریں گے، وہاں پہ کھیلیں گے، اور وہاں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ سب کے دلوں کو کلین کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی کسی سے جھگڑا ہی نہیں کرتا ہے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں جنت بھی جانا ہے، وہاں بھی ہمارے لیے بہت سارے انجوائمنٹس ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہندوز کا یہ فیسٹیول اچھا ہے، اس کو میں نے بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، کرسچنس کا وہ سیلیبریشنز میں نے کرنے ہیں، بدھسٹ کا یہ کرنا ہے. نہیں، ہمیں اپنے ریلیجن میں جو ہے اسی کو فالو کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک بہت انٹرسٹنگ بات میں آپ سب کو بتانا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے
ओके बिस्मिल्लाह। देखें, जो जो चीजें, आप इसको केयरफुली सुने, अगर कहीं भी ऐसे कोई आपके फ्रेंड्स है, लिसन केयरफुली, कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स है जिनकी वजह से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपकी नमाजों में या आपकी रिलीजन में, ऐसे फ्रेंड्स को छोड़ देना चाहिए। याद रहेगी बात ये, ऐसे फ्रेंड्स जिनकी वजह से आपके फ्रेंड्स कहते कि कोई बात नहीं, चलो चलो एक नमाज छूट गई तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं ना, आप ये छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा, वो छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे फ्रेंड्स को छोड़ दें आप, जो आपको दीन से दूर लेकर जाते हैं, आपको आपके रिलीजन से दूर कर देते हैं। आप लोगों ने ऐसे अच्छे फ्रेंड्स ढूंढना है जो आपकी हेल्प करे, आपको जन्नत में साथ लेकर जाए, ठीक है। और साथ साथ ऐसी जगहों से भी दूर हो जाना चाहिए जहां आपको